بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں کہ جی ایک تو عمران خان صاحب کے جو کیسز اور مقدمات کے حوالے سے ہیں، دوسرا جو ایک اہم ترین پی ٹی آئی کی رہنما جو کہ پہلے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنی پرومیننٹ تھیں خاتون رہنمائیں، لیکن اب بلکہ ہم تو ان کو پہلے میں تو کم از کم ان کو پہلے نہیں جانتا تھا، جب سے وہ خبروں میں آنا شروع ہوئیں تو ان کے بارے میں اور پھر ڈیٹیل کے ساتھ ان کا ایک کل انٹرویو آیا جس کو سننے کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف جو ہے یہ جو ایک عدالتی ایک گنبر گیری ہے، اس کے اندر جو پھنسے لوگ ہیں جو انصاف کی حصول کے لیے جو ہیں وہ اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ جس طرح سے شروع سے پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی دیکھیں نا جی، جب سے یہ رجیم چینج کا ایک ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی اور وہ ایک خط آیا سائفر، اور پھر اس کے بدلے میں کانفرنسی چلتی رہی کہ جی آیا ہے، اور تمام یہ جو آج جیلی مینڈیٹ کے ساتھ جیت کر آئے ہیں لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایون کہ جماعت اسلامی اور یہ ساری پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں اور پی ڈی ایم پلس کہہ لیں جو بھی اس میں تھے، وہ سب کہتے رہے، پہلے کہتے تھے سائفر ہے نہیں، پھر کہتے تھے کہ وہ ایک خالی کاغذ تھا، اور اب کہتے ہیں کہ جی وہ گم ہو گیا ہے، اور اس خالی کاغذ اور جو ہے ہی نہیں تھا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے، سزا دی ہوئی ہے، اور وہ ایک کیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی طرف سے تھا وہ خط یا لیٹر جس کی ذاتی کوئی آپ کہتے ہیں کہ حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک ایسے لیول کے اوپر رکھا ہے یا سمجھا ہے کہ اتنے ایک چھوٹے لیول کے لوگ کا خط جو ہے اس کا بوجھ یہ ہمارا نظام برداشت نہیں کر سکا۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اس سے بڑا عہدیدار کچھ کہے گا تو اس کے خاطر ہم کیا کر دیں گے یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اس قوم کو جس طرح گھٹنوں کے بل ٹیکا ہے، تو پھر عوام نے اس کا رد عمل جو 8 فروری کو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی غیرت، ذمہ داری اور خودداری اور اقبال کی خودی کو ایک عام آدمی نے، ریڑھی ٹانگے رکشے والے اور جو مزدور اور زمیندار اور دکاندار چھاپڑے والے نے، عام آدمی نے یعنی، اور نارمل جو ایک چھوٹے لیول کا ملازم ہے طبقہ ہے، اس نے سمجھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو بدقسمتی سے یہ 16ویں اور اوپر والے گریڈ جو ہیں، یا ایک جو پولیٹیکل میں جو ایلیٹ خاندان ہیں یعنی اوپر والے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفادات، مال بنانا، عہدے لینا اور اپنی ایک شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا جو ایک کنسپٹ ہے، اور اوپر والوں کو ہر حال میں خوش رکھنا اور نیچے والوں کے اس کا استحصال کرنا، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا، وہ زیادہ ڈر گئے تھے، وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور وہ کسی بیرونی مداخلت کے آگے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سرنڈر کر گئے تھے۔ تو ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو جو عوام نے گیسچر دیا ہے، اور عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے بیانیے نے پورے ملک کو یا ایک ہجوم کو جو ہے وہ ایک قوم بنا دیا ہے۔ تو اسی کے چلتے پھر جو ایک یہ جواز بنا کر پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا، حکومت کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا، پھر ان کو جو ہے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، فلور کراسنگ کرائی گئی، آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑا گیا، اور جو یہ پچھلا رجیم چینج سے لے کر اب تک آج تک یعنی یہ سمجھے اگلے بھی 5 سال یہ اسی رجیم چینج کے جو اسکرپٹ رائٹر ہیں انہی کا یہ ایک نظام جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی چلے گا، اور اس نے
جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے، آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، یہ کس لیے کہ دو خاندانوں کی کرپشن، لوٹ مار اور ان کی جو جبر، دھونس دھاندلی، جابرانہ رویے ہیں، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اور انہوں نے جو لوٹ کر باہر مال اور جزیرے بنائے ہیں، اور جو فیکٹریاں اور ملیں اور ایون فیلڈ اور ہوٹل اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا، یہ ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہے۔ اور القادر ٹرسٹ کیس، جس میں ایک دنیا کی ملک کی تاریخ کی بہترین اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی، اس کو اتنا متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کو عمران خان کو غدار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب دیکھیں جی 9 مئی تو ایک واقعہ ہو گیا، اس کو چلیں، اس کے اوپر بات بہت ہو چکی۔ تو اس سے پہلے جب حافظ آباد میں عمران خان کی اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت اس نے کیا کیا ہوا تھا جی؟ پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی سے جو پہلے جبر اور ظلم ہوتا رہا ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ تو بہرحال پھر اس کے بعد جو آپ نے عدت کے کیس والا معاملہ بنایا، اس کے اوپر آپ نے پاکستان کی شرعی، خاندانی، اسلامی تمام روایات کو آپ نے روند کر رکھ دیا ہے۔ تو ابھی اسی لیے تو قومی اسمبلی میں بھی اور جہاں کہیں بھی پی ٹی آئی والے وہ اپنے نعرے کا انہوں نے سلوگن بنا لیا کہ نہ وہ غدار ہے۔ تو اس لیے جو ہے اب نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اب اداروں کو اپنے رویے درست کر لینے چاہیے، اور یہ ظلم جو ہے یہ بہت کر لیا آپ نے۔ اس کے باوجود 8 فروری کو عوام نے آپ کو جو پیغام دیا، اس کو اب خدا را سمجھ لیں پیغام کو، اور آپ عوام کی اکثریت کی رائے کے ساتھ ہو جائیں، نہ کہ ان کو دھونس دھاندلی سے اور زبر سے اور جبر سے آپ اپنے زیر تابع کریں۔ کیوں کہ یہ ملک آزاد، لوگوں کی آزادی کے لیے بنایا گیا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم جبر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ تو آج پی ٹی آئی کے اپنا پی ڈی ایم کے جتنے بھی کردار تھے، وہ سارے جب پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن سائڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ بڑے بڑے کردار جنہوں نے مل کر اس کا جو ہے وہ حکومت گرائی تھی، اور آج یہ جو حشر کیا ہے اس ملک کا 2 سال میں جو عوام کے ساتھ ہوا ہے، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آج وہ اپوزیشن کے بیٹھ کر اپنا انہوں نے دوسرا پینترا بدلا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو بات اصل اس آج کی اس ویڈیو میں تھی، وہ تھی طیبہ راجہ کے بارے میں، کہ جس طرح سے اس خاتون نے، اور نوجوان خاتون نے، کہ کس طرح سے اس نے پی ٹی آئی کے لیے، یعنی ایک ایسی خاتون ورکر جس نے، وہ کہتی ہے اپنے انٹرویو میں کہ میں نے پہلی دفعہ یعنی 2018 والے الیکشن میں کوئی 250 ووٹ جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ڈلوایا تھا اپنے ایریے محلے دوستوں کو کنونس کر کے۔ وہ آج اتنی اس کا لیول آپ دیکھیں کہ اس کے انٹرویو میں، اس کی باتوں میں دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری زرداری کی نسل اور پوری آل شریف اور ان کی پارٹیوں میں اس لیول کی کوئی خاتون نہیں ہے جو اس کا ویژن ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی ساری داستان بتائی ہے، کس طرح سے وہ 9 مئی کو لے کر واقعات میں، پھر وہ 10 مئی کو گرفتار ہوئی، اور پھر کس طرح ان کے اوپر ظلم جبر تشدد ہوا، اور کس طرح تھانے میں جب وہ بند تھیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ، اب یہ دیکھیں انتہائی غلط بات کہ ایک بزرگ آدمی کے بارے میں جو پولیس مین تھا، حوالدار تھا یا کیا تھا، کہ وہ ان خواتین کے ساتھ تھانے میں کیا کرتا رہا، کس طرح سے ان کے سامنے ان کی ماں بہنوں کی گالیاں، اور یہ کیا ایسے لوگوں کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، یا ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یا یہ انسان ہی نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دین، مذہب، ساری چیزیں یا اخلاق وہ بعد میں، پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ ایسے شخص کو انسان بھی کہنا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ دشمنی میں ریاستی ادارے ایک سیاسی پارٹی کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ ان کی ماؤں بہنوں کی آپ نے عزت نہیں کی، ان کے خاندانوں کو آپ نے روندا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نفرتیں ہیں، فی الفور ہنگامی بنیادوں پر ان کو اداروں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں جی